بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے اور یہ دفعہ 144 12 فروری تک جاری رہے گی۔ اس بیچ میں 8 فروری کے انتخابات بھی ہیں۔ اب اس میں پتہ نہیں کیا لاہ عمل ہوگا، اس کے بارے میں ابھی حتمی کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن جو الیکشن پہلے ہی کافی مشکوک چل رہے تھے اس کے اوپر بار بار کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنا، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس سے الیکشن جو پہلے سے ہی مشکوک ہے وہ اور زیادہ مشکوک ہو جائے، تو پھر یہ میں کس کا فیلئر کہوں یہ سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان میں اس وقت کسی کو بھی اگر غلط کو غلط کہیں، برے کو برا کہیں، جرم کو جرم کہیں، تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستان میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ منافقت سرکاری طور پر لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور بھی بہت سارے یار لوگ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا گیا، حالانکہ الیکشن کمپین ہونی ہے، اور الیکشن کمپین سے بھی زیادہ جو ووٹنگ ہونی ہے 8 فروری کو، وہ کیسے ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں بتاتے چلوں کہ آپ لوگ پریشان بالکل بھی نہ ہو۔ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے کچھ بھی مرضی کے بغیر ہو نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی ہر چیز پر پابندی تھی، جب جی چاہتا تھا کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، جب جی چاہتا تھا کسی کو بھی پھینٹی لگا دی جاتی تھی، لیکن اس بار یہ مہربانی انہوں نے کی کہ پہلے سے بتا دیا کہ اب ہم کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس چیز کو غنیمت جانیے اور موجیں اڑائیں، اب گھر بیٹھے سکون سے اور دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کب ہوتے ہیں، اور 8 فروری جو پتھر کی لکیر ہے وہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو ایک اور چیز ہے، جہانگیر ترین نے کل سمان نیوز کے پروگرام میں بش بی پر پھر سے غلاظت اچھالی۔ جہانگیر ترین جس طرح عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اسلامی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اور ویسے بھی جب کسی کے ساتھ دوستی ہو تو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ پھر انہوں نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی، وہ لینگویج بھی ایک نیشنل ٹی وی پر زیب نہیں دیتی۔ بہرحال اس کے بعد جو ٹرالرز نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی کمال ہی ہے، جس طرح انہوں نے خود دعوت دی تھی کہ میرے اوپر تنقید کی جائے، پھر وہ تنقید ان کی حسب منشا پوری ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ خالصتاً اسلامی معاملہ ہے، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام میں تاحیات نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس وقت ہمارے جو دونوں اداروں میں اسلام کی باتیں چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں لگے ہاتھوں اسلامی نظام نافذ کر دینا ہی چاہیے۔ ویسے بھی اس وقت آپ مولانا فضل الرحمان اور باقی جو ہماری اسلامی جماعتیں زیادہ تر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ مطلب کہ اس وقت پورے کا پورا 1 پیج ہے، جس کو صحیح معنوں میں کہا جائے نا کہ پورا ملک 1 پیج پر ہے، تو اس وقت سارے کا سارا ملک واقعی میں 1 پیج ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اسی سچویشن میں لگے ہاتھوں آپ اسلامی نظام کا نفاذ کر دیں۔ اس کے لیے ہم سب کو ایز اے مسلمان بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن پورا اسلام نافذ ہونا چاہیے، اپنے مطلب کا نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا، یہ مطلب کا اسلام ہے۔ آپ کو جو بات اپنے مطلب کی لگتی ہے وہ آپ اسلامی حوالے دیتے ہیں، جو بات مطلب کی نہیں لگتی وہ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تو اس وقت آپ اگر اسلام کھیل ہی رہے ہیں تو پھر آپ سعودی عرب کی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی پکڑیں۔ اگر پورے پاکستان میں آپ یہ نفاذ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو پارلیمنٹ میں جو بڑے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو، پھر سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں ان میں جو بندے، جو افسران نماز نہیں پڑھتے ان کو پکڑا جائے، نماز پر پوری سزا دی جائے، جس طرح سعودی عربیہ میں یہ ماڈل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جھوٹ بولنا، رشوت لینا سرکاری محکموں سے شروع کریں۔ پورے پاکستان میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو سرکاری محکموں میں یہ ضرور کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو اس میں پورا سپورٹ کریں گے۔ وہ آپ کو ہر چیز، ہر بریکی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ علماء کرام کے نگران ہیں، علماء کرام کے نمائندے ہیں، اور علماء کرام کے لیڈر بھی ہیں۔ تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پورے طریقے سے اسلام نافذ کر دیں۔ پھر یہاں پر کیوں رکتے ہیں؟ پھر ہمارے جتنے بھی سابقہ لیڈران ہیں انہوں نے جو اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے، دور نہیں جاتے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے مریم نواز۔ مریم نواز نے جس طرح ایک لائیو پریس کانفرنس میں بیٹھ کر اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور وہ اس وقت سٹنگ مطلب حاضر سروس لوگوں کی ویڈیوز ہیں،
میں جب چاہوں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی، اس کو پکڑے۔ اسلام نے تو یہ بھی منع کیا ہے کہ کسی کا راز نہ کھولے۔ اور پھر اور دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے شہباز شریف جو اس پریس کانفرنس میں تھے، انہوں نے یہ قانون بنایا تھا 2013 میں کہ کوئی بھی بندہ کسی کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرے گا تو یہ ناقابل معافی جرم ہوگا، مطلب اس پہ اچھی خاصی آپ کو سزا ملے گی۔ تو انہی کی بھتیجی انہی کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ بات کر رہی ہیں، اسلام میں تو ویسے بھی ہے، قانونی طور پر بھی یہ شہباز شریف نے غلط قرار دیا تھا، تو پھر مریم کو پکڑیں۔ اگر ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام صرف وہ ہے جو ہمارے اداروں کے اوپر انگلی اٹھائے تو وہی اصل میں کافر ہوتا ہے، تو پھر آپ دوبارہ سے مریم کو پکڑیں۔ ان کے جو جلسوں میں نعرے لگتے رہے وردی کو لے کر، وہی نعرے جو منظور پشتین کے جلسوں میں لگتے ہیں، تو پھر اگر اسلام صرف اداروں تک محدود ہے تو پھر بھی مریم گناہ گار ہے، نون لیگ گناہ گار ہے، پیپلز پارٹی گناہ گار ہے، ان کو بھی پکڑیں۔ لیکن اگر آپ اسلام صرف اپنے مطلب کا نافذ کرنا چاہتے ہیں تو معاف کیجیے گا، اسے بہت بڑی منافقت کہتے ہیں، اور بلا شک و شبہ آپ کا شمار بڑے منافقین میں ہوگا۔ میرے خیال میں اب آپ کو اپنے سرکاری دفاتر میں جو ایک حاضری کارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نماز کارڈ بھی جاری کر دینا چاہیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔